نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ مکتوبات مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، آج مکتوب نمبر 157، دفتر اول۔ یہ مکتوب حکیم عبد الوہاب صاحب کو رحمۃ اللہ علیہ کو تحریر فرمایا، اس بیان میں کہ جب کوئی آدمی درویشوں کے پاس جائے تو اس کو چاہیے کہ خود کو خالی کر کے جائے تاکہ بھرا ہوا واپس جائے۔ اس بیان میں کہ پہلے عقائد کو صحیح کرنا چاہیے۔ 2 بار آپ قدم رنجا کر کے آئے اور جلدی اٹھ کر چلے گئے، یعنی 2 مرتبہ آپ تشریف لائے، مگر غالباً کچھ عجلت ہوگی تو جلدی اٹھ کے چلے گئے۔ یہ مجدد صاحب فرما رہے ہیں حکیم صاحب کو۔ اس کی فرصت نہیں ملی کہ صحبت کے حقوق میں سے بعض کو ادا کیا جائے، یعنی اتنا ٹائم نہیں ملا کہ اتنی نشست، کہ ہماری اور آپ کی اتنی نشست ہوتی، بیٹھتے کہ صحبت کے حقوق، بعض حقوقوں کو ادا کیا جائے۔ کیا معنی؟ یعنی صحبت کا حق کیا ہے؟ درویشوں کے پاس جب آپ جاتے ہیں تو صحبت کا حق کیا ہوتا ہے کہ ان سے علم لے کے آئیں، اور ان کا فرض یا صحبت کا فائدہ دوسروں کا، ان کا منصب یہ ہے کہ وہ دوسروں کو صحبت کا فائدہ پہنچائیں، مگر کیونکہ 2 بار جب یہ حکیم صاحب آئے تو غالباً وہ جلدی اٹھ کر چلے گئے، تو کوئی ساتھ بیٹھنے کی فرصت یا ٹائم یا موقع نہیں ملا۔ حضرت فرماتے ہیں ملاقات سے مقصود فائدہ پہنچانا ہے یا فائدہ حاصل کرنا، اور جب مجلس ان دونوں سے خالی ہو تو وہ کسی شمار میں نہیں ہے۔ یعنی ملاقات کا مقصد کیا ہے؟ یا فائدہ پہنچانا یا فائدہ حاصل کرنا۔ اب یہ اس منصب کے اعتبار سے فرق ہوگا۔ جب ہم اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، تو اس مجلس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس مجلس کا مقصد یہ ہوتا ہے، لیکن ہم جب ایک بات ہے کہ بیانات میں بیٹھتے ہیں نا، تو مراقبہ نہیں کرنا اس وقت توجہ سے سننا ہے۔ تو یہاں جب اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں تو مقصود ان کی طرف سے کیا ہوتا ہے کہ وہ اس منصب پہ فائز ہیں کہ وہ ہمیں فائدہ پہنچائیں، اور ہمارا فرض کیا بنتا ہے کہ ہم ان سے فائدہ حاصل کریں، یعنی وہ علم ہمیں عطا فرمائے اور ہم ان سے علم حاصل کریں۔ یا کسی کے دل میں یہ بات بھی آ سکتی ہے کہ اگر کسی کو دل میں یہ کہ میں فلاں کو فائدہ پہنچاؤں، یہ تو تکبر کی نشانی ہے، تو کیا ان درویشوں کے اندر تکبر ہوتا ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ فائدہ پہنچانا کیا ہے؟ علم منتقل کرنا، کیونکہ یہ صاحب علم ہوتے ہیں۔ جیسے آپ مدرسے میں جاتے ہیں، آپ اسکول میں جاتے ہیں، جو ٹیچر ہے، جو استاد ہے، وہ جب ہمیں سکھاتا ہے، کچھ علوم ہمیں بتاتا ہے، علم منتقل کرتا ہے، یعنی وہ علم کا فائدہ ہمیں پہنچاتا ہے، وہ اس کا منصب ہے، وہ اس کا منصب ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو اگر استاد کے دل میں یہ بات ہے کہ یہ میرا شاگرد مجھ سے فائدہ اٹھا لے، میری ذات سے اس کو فائدہ پہنچ جائے، تو اس کے یہ معنی نہیں ہوں گے کہ استاد کے دل میں یہ کوئی تکبر کا صیغہ ہے، یا اس کا اس بات سے مقصود یہ ہے کہ میری بڑائی ہو جائے۔ وہ ایک الگ چیز، اگر اس کے یہ آئے دل میں وہ تو غلط ہے، مگر عام طور پہ ایک استاد کے، ایک پیر کے دل میں، ایک ٹیچر کے دل میں جذبہ یہ ہوتا ہے کہ جب جو میرے پاس علم ہے وہ میرا شاگرد مجھ سے لے جائے تاکہ یہ بھی اس سے فائدہ اٹھائے۔ تو وہ کیا ہے؟ وہ فائدہ پہنچا رہا ہے استاد، اور شاگرد جب ہم اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں تو
وہ ہمیں فائدہ پہنچاتے ہیں اپنے علم سے، اپنی توجہات سے۔ اب جب اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں، یہاں تھوڑی سی دنیاوی معیارات سے تھوڑا معاملہ ہٹ بھی جاتا ہے۔ ظاہری طور پہ ہم کسی ٹیچر کے پاس یا مدرسے میں بھی جاتے ہیں تو عام طور پہ تو وہاں صرف ہمیں ظاہری علم عطا ہو رہا ہوتا ہے، مگر جب اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں تو اللہ والوں کے کلام میں صرف ان کا کلام یا ان کا علم نہیں آتا، بلکہ اس کے علم کا باطن نور بھی، ان کی توجہات بھی ہمارے اندر منتقل ہوتی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے، یہ تو ایسی چیزیں کہ ابھی بات کر رہے ہیں نا جو جس کا تعلق آواز سے، زبان سے ہے، یا ظاہر محسوس کرنا، سننے یا نظر آنے سے، مگر اللہ والوں کی صحبت میں جب ہم جاتے ہیں تو ان کی توجہات، جیسے بڑے بڑے ہمارے مشائخ گزرے جو بہت ہی کم گو تھے، تو کیا ان کے پاس جانے سے وہ علم، وہ ہمیں فائدہ دیتے نہیں تھے؟ بالکل ان سے وہ فائدہ پہنچاتے تھے اور ہم فائدہ ان سے لیتے تھے۔ مثال کے طور پہ حضرت خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور کئی اس قسم کے جو ہمارے اکابرین اسلاف میں سے گزرے ہیں، حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت مجدد کے شیخ تھے، تو ان حضرات کے بارے میں کیا تھا کہ یہ انتہائی کم گو تھے، تو ان کے پاس جب کوئی مجلس میں جاتا تو یہ بھی خاموش بیٹھے ہوتے اور پوری مجلس بھی خاموش بیٹھی ہوتی۔ تو اب ہم کیا کہیں گے کہ یہاں کوئی فائدہ ہمیں نہیں ہوا؟ ظاہری آنکھ سے دیکھنے والا تو یہ کہے گا کہ جی ان فلاں بزرگ کے پاس ہم گئے تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا، وہ بھی خاموش بیٹھے تھے تو ہم بھی خاموش بیٹھے، ہم نے تو کچھ سیکھا نہیں، کچھ حاصل نہیں کیا۔ اہل اللہ کے پروٹوکول میں بات کرنا شرط نہیں ہے، کیونکہ یہ روحانیت کی دنیا ہے نا، حقیقی طور پر روحانیت کی دنیا ہے، اس کا تعلق روح سے بھی ہے، ظاہر سے بھی ہے، باطن میں ہے، ان کا ظاہر بھی باطن سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ باطن کا ظاہر سے جڑنا شرط نہیں ہے، مگر ظاہر اور ظاہر کا بھی باطن سے جڑنا شرط نہیں ہے، مگر کمال تبھی پیدا ہوتا ہے جب ظاہر باطن سے جڑ جائے۔ ان لوگوں کے کلام میں جب ان کی توجہات شامل ہوتی ہیں، اور ان کے کلام میں ان کی توجہات شامل ہوتی ہیں، اسی واسطے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے کلام میں تاثیر ہے، ہمارے دل پہ اثر کرتا ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں نا، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تو کیا ہے، ان کے باتوں میں تاثیر ہوتی ہے، تو کلام کم بھی ہو یا نہ بھی ہو، مگر ان کے کلام میں ظاہر بھی ہوتا ہے اور باطن بھی ہوتا ہے۔ بعض اوقات ان کے یہاں تک ہوتا ہے کہ ظاہری طور پہ کوئی دنیاوی مسئلے پہ بات ہو رہی ہو، مگر جب وہ ان کے یہاں سے ہمیں وہ چیزیں ملتی ہیں تو اس کے اندر جو باطنی توجہ حاصل ہوتی ہے وہ ہماری روحانی ترقیات کا باعث بنتی ہے۔ اس کے اندر ہمارے باطنی، بعض اوقات باطن کے امور، باطن کے علوم منتقل ہو رہے ہوتے ہیں ان کی توجہات کی برکت سے۔ تو ایک نقطہ یہ ہوا کہ، اور یہاں آگے کیا کہتے ہیں کہ کسی بھی مجلس کا حاصل کیا ہونا چاہیے کہ یا فائدہ پہنچایا جائے، مقصود کیا ہے، یا فائدہ پہنچنا، یا ملاقات سے مقصود فائدہ پہنچانا ہے یا فائدہ حاصل کرنا ہے۔ اور جب مجلس ان دونوں سے خالی ہو تو وہ کسی شمار میں نہیں، یعنی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کہ ایسی مجلس نہ فائدہ ہمیں ملا، نہ ہماری وجہ سے کسی کو فائدہ ہوا، نہ ہم نے فائدہ حاصل کیا، تو کیا ہوا، یعنی لا یعنی ہو گئی نا، بے فائدہ ہو گئی وہ مجلس۔ تو کہہ رہے ہیں اس ایسی مجلس کا کوئی شمار نہیں ہے، یعنی اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس گروہ کے بعد دوسری بہت اہم چیز جس کے جو آج کل ہم میں بہت جس کا فقدان پایا جاتا ہے، یاد رکھیے، کامیابی چاہے ظاہر ہو چاہے باطنی ہو، چاہے دینی ہو چاہے دنیاوی ہو، اس کا ایک بہت، یعنی ایک اہم جز کیا ہے، وہ ادب ہے۔ اور افسوس یہ ہے کہ دنیاوی تعلیم میں تو ہم ادب سے خالی ہیں ہی ہیں، مگر جہاں ہم اساتذہ کرام کے پاس جاتے ہیں، اہل اللہ کے پاس جاتے ہیں، وہاں بھی ہم ادب اور جو ایک پروٹوکول ہوتا ہے، ترتیب ہوتی ہے، اس کے
تحت نہیں جاتے، اس کو چھوڑ کے جاتے ہیں، بے ادبی سے جاتے ہیں، بے قدری سے جاتے ہیں۔ بے ادبی صرف یہ نہیں کہ آپ نے جا کے سامنے والے کی طرف لات پھیلا دی، بے ادبی یہی بھی ہے کہ اس کے علم کی بے قدری کی جائے، اس کی بات کی بے قدری کی جائے۔ بے قدری کے کیا معنی ہے؟ جب قدر نہ کی تو بے قدری ہو گئی۔ کسی چیز کی قدر اگر آپ نے نہیں کی تو بے قدری ہو گئی۔ کسی قیمتی چیز کو اس کی تحقیر ضروری نہیں ہے، اس کو ڈسگریس کرنا کسی چیز کو ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ ہیرا ہے اور آپ نے اس کی قدر نہیں کی تو وہ اس کی بے قدری ہو گئی۔ آج ہم بہت عجیب میں آپ سے نقطے بتاتا ہوں کہ مثال کے طور پہ آج ہم اپنی نعمتوں کی قدر نہیں کرتے، شاید بے قدری مطلب یوں ان کی تحقیر نہیں کرتے مگر قدر بھی نہیں کرتے۔ اللہ نے ہمیں صحت دی ہے، اللہ نے ہمیں مال دیا ہے، اللہ نے ہمیں بیوی بچے دیے ہیں، اللہ نے خاندان دیا ہے، تو اگر بے قدری یوں نہیں کرتے، ان کی تحقیر نہیں کرتے مگر ان کی صحیح عزت مقام نہ دے کے قدر بھی نہیں کرتے، صحت کی قدر بھی نہیں کرتے، اپنی نعمتوں کی قدر بھی نہیں کرتے، تو جب قدر نہ کی بے قدری ہو گئی۔ تو اسی طرح جب ہم مجالس میں جاتے ہیں اور خاص طور پہ اللہ والوں کی جب مجلس میں جاتے ہیں تو اس کا ایک اپنا پروٹوکول ہے، ایک اپنا ادب ہے۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اور اس کا ادب خاص طور پہ اللہ کے پاس جانے کا ایک جو بڑا ادب ہے وہ کیا ہے کہ اس گروہ کے پاس خالی ہو کر آنا چاہیے تاکہ بھرا ہوا واپس جائے بندہ، اور اپنی تہ دستی کا اظہار کرنا چاہیے، یعنی اپنے خالی ہاتھ کا اظہار کرنا چاہیے تاکہ ان کو اس پر شفقت آئے اور فیض پہنچانے کا راستہ کھل جائے۔ اس کے کیا معنی ہوئے؟ جی ہم جاتے ہیں تو مطلب ہم کیا بھر کے جاتے ہیں اپنے آپ کو؟ ہم یہ بھر کے جاتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ان سے زیادہ سیانے ہیں، ہمیں پتہ ہے، یہ جو بتا رہے ہیں ہمیں تو پتہ ہے، ہم جانتے ہیں، ہاں یہ تھوڑا سا اچھا آدمی تھوڑا سا شاید ہم سے زیادہ جانتا ہوں، مگر ہم کافی ایسا ہی ہے کہ آپ کہیں پانی لینے جائیں اور آپ کا جگ جو ہے وہ پہلے سے ہی بھرا ہوا ہے، تو آپ وہ جو ساقی ہے، وہ جو مشکی ہے جس نے ڈالنا ہے پانی، وہ تو آپ کو جب دیکھے گا آپ کا جگ بھرا ہوا ہے۔ اب وہ الگ بات ہے کہ آپ تو اپنے جگ کو بھرا ہوا کس چیز سے بھرتے ہیں؟ ساری میلے کنکروں سے آپ نے اپنے جگ کو بھرا دیا ہے اور گندگی اور خلاصت سے بھرا ہوا، مگر جگ بھرا ہوا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں بہت جانتا ہوں۔ اب وہ جگ بھرا ہوا ہوتا ہے تو دینے والے کو کیا مصیبت پڑی ہے کہ آپ کو علم ایسے مفت بانٹا جائے؟ جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ طلب نہیں ہے، اس کے دل میں قدر نہیں ہے، تو وہ خاموش ہو جاتا ہے صاحب علم۔ اچھا اس کا کیا ہوتا ہے؟ یہ میرے اپنا مشاہدہ بھی ہے، کئی بڑوں کی مجلس میں ہم نے دیکھا کہ دوست آ کے بیٹھتے ہیں اور بڑوں کو نصیحت اور سمجھانا شروع کر دیتے ہیں، ہم نے خود دیکھا۔ اور ان بڑوں کا یہ بڑا ظرف ہوتا ہے کہ وہ ہاں جی بالکل خاموشی سے، ہم نے اپنے سامنے دیکھا کہ تصوف کی چیزیں بتانا شروع کر دی بڑوں کو، تو وہ ایک بات ان کو ادراک نہیں ہوتا کہ نقصان کیا ہوا۔ نقصان یہ ہوا کہ جو صاحب علم ہے وہ علم دینا چھوڑ دے گا، اس کو کیا ضرورت ہے؟ جب آپ بولو جی میں سب کچھ جانتا ہوں تو سامنے والا چپ ہو کہ بھائی آپ جانتے ہیں تو بس بات ختم ہے، آپ کو کیا بتائیں؟ پانی تو اس جگ میں ڈالا جائے گا جو خالی ہے، جو جا کے اپنے آپ کو نہ صرف خالی کر کے جاتا ہے، وہ اچھی طرح سمجھ کے جاتا ہے کہ بالکل میں تو خالی ہوں، میں تو جانتا ہی کچھ نہیں ہوں، یہاں جہاں میں جا رہا ہوں اس مقام کے بارے میں تو میں کچھ جانتا ہی نہیں ہوں، اور میں تو بالکل یعنی تہ دست ہوں، خالی ہاتھ ہوں یہاں۔ جب انسان اس طلب سے جاتا ہے اہل اللہ کے پاس، اہل علم کے ساتھ سیکھنے کی، جب انسان اپنے آپ کو طالب علم سمجھتا ہے نہ کہ استاد، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم پہلی جماعت سے ہی اپنے آپ کو استاد کے مقام پہ فائز کر لیتے ہیں، وہ ٹھیک ہے یہ ادھر بیٹھا ہوا مگر جانتا تو میں سارا ہوں۔ جب تو سارا جانتا ہے تو بس ٹھیک ہے،
میں نے دیکھا اکثر پھر یہ بڑے حضرات خاموش ہو جائیں گے، ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دیں گے. ان کو کیا ضرورت ہے، ان کو کیا مصیبت پڑی ہے آپ کو علم دیں؟ آپ کو تو جب آپ کو قدر نہیں ہے اور آپ سمجھتے ہو میرے پاس بہت کچھ ہے، وہ کہتے ہیں اچھا جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، جائیں. تو یہاں حضرت کیا فرما رہے ہیں کہ اس گروہ کے پاس نہ صرف خالی ہاتھ آنا ہے، مگر اپنے تہ دستی کا اظہار بھی کریں کہ جی میں نہیں جانتا. اظہار ضروری نہیں لفظوں سے ہو، اظہار آپ کی باڈی لینگویج سے بھی ہوتا ہے. پتہ چل جاتا ہے نا کہ ایک آدمی کیا بات سنتے ہوئے واقعی وہ ایک طالب بن کے سن رہا ہے، ایک ضرورت مند بن کے سن رہا ہے، یا وہ ایسے سن رہا ہے کہ ہاں جی میں تو سب کچھ جانتا ہوں، بس ٹھیک ہے وقت پاس کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، آپ دو آدمی آئے ایک مجلس میں، ایک اس نیت سے کہ میں خالی ہوں اور مجھے کچھ حاصل کرنا ہے، مجھے کچھ علم مل جائے گا، کچھ فیض مل جائے گا، اس کو وہ توجہات. ایک آدمی آتا ہے اس نے اپنا بھانڈا الٹا، پیالہ الٹا رکھ دیا ہوتا ہے، اس کو کچھ نہیں ملے گا. آپ خود بتائیے، بارش ہوئی اتنی، کسی نے اپنا برتن الٹا رکھا ہوا، کیا ہوگا؟ ایک قطرہ اس کے اندر نہیں آئے گا. ایسا ہی ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں ہمیں تو ضرورت نہیں، ہم تو بہت جانتے ہیں، اپنا برتن الٹا رکھ دیتے ہیں. بارش تو بہت ہوتی ہے، بارش تو ہو رہی ہوتی ہے، آسمان تو پانی ٹنوں کے حساب سے برسا رہا ہوتا ہے، مگر ہمیں ایک قطرہ نہیں ملتا. تو ایک بہت بڑا ادب یہ ہے کہ اہل اللہ کے پاس جب ہم جائیں، درویشوں کے پاس جائیں، فقراء کے پاس جائیں، علماء کی خدمت میں حاضر ہوں، تو کیا اپنا پیالہ خالی کر کے جائیں، اور اس کا اظہار بھی رکھیں دل میں، اس کا زبان پہ بھی اس کا اظہار رکھیں کہ جی حضرت بالکل آپ رہنمائی فرما دیں. دیکھیں صحابہ کے عمل سے اس کی دلیل نہیں ملتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات کوئی چیز صحابہ سے پوچھتے. مثال کے طور پہ حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ یہ کون سا مقام ہے، کون سا مہینہ ہے، ساری چیزیں، اور صحابہ کیا جواب دیتے ہیں؟ صحابہ کو پتہ نہیں تھا یہ کون سی جگہ ہے، عرفات ہے، مہینہ کون سا ہے، حج کا پتہ نہیں ہے، مگر صحابہ کیا بولتے ہیں؟ دیکھو یہ آیا اب سمجھ آپ کو کہ خالی کیسے ہوتا ہے آدمی، اور اس کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں. وہ کون سا مہینہ ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں. آج ہمارا کیا حال ہے؟ یہ دیکھیں، مقصود میرا یہ بتانے کا یہ نہیں ہے کہ کوئی تنقید نہیں ہے، مگر ہم ترقی نہیں کر پاتے نا، بعد میں ہم سوچتے ہیں پتہ نہیں میری ترقی کیوں نہیں ہوتی. اچھا، ترقی صرف اسباق بڑھنے سے کوئی ترقی نہیں ہے. یہ سبق تو 1 2 3 4 35 کی کوئی حدیث کی چیز نہیں ہے. یہ تو ایک سمجھیں کہ بزرگوں کا تجربہ ہے، جیسے ایلوپیتھک، ہومیوپیتھک میڈیکیشن، یہ ڈاکٹروں کا تجربہ ہے، کوئی قرآن اور حدیث نہیں ہے. اور یہ تجربہ اسی واسطے ہے کہ اس انداز میں جائیں تو ہمیں صحیح اخلاص حاصل ہو سکتا ہے، مگر وہ اس کی جو پروٹوکول ہے اسباق کی حاصل کرنے کی، اگر اس پروٹوکول کو نہیں فالو کیا جائے، اور چاہے جا کے بعض اوقات ہم جا کے شیخ کو ضرورت سے زیادہ اپنی بزرگی ظاہر کرتے ہیں کہ حضرت خواب میں آج یہ دیکھ لیا اور فلانا ہو گیا، اور سامنے ہم اتنے نیک بن جاتے ہیں کہ اللہ اکبر. پیچھے نکل کے میں حضرت کو اکثر یہی کہتا ہوں کہ حضرت یا آپ کے کمرے میں آ کے سب حاجی بن جاتے ہیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ادب، اپنے آپ کو محتاج سمجھنا، اپنے آپ کو ضرورت مند سمجھنا، علم کا، فیض کا، اخلاص کا، یہ روحانیت ہے. روحانیت یہ نہیں کہ میں نے چف کیا اور بکرا جو ہے مرغی بن جائے گا. روحانیت یہ بھی نہیں ہے کہ کسی کی چف کروں گا تو اس کا جن نکل جائے گا، یہ عملیات ہوتی ہیں. روحانیت یہ بھی نہیں ہے کہ مجھے سامنے والے کا دل کا پتہ چل گیا، یہ تو ٹیلیپتھی اور مسمرزم اور یہ سب مائنڈ سائنسز ہیں، یہ روحانیت نہیں ہے. پاورز آف دی باڈی ہیں، اللہ والوں پہ بھی کھل جایا کرتا ہے، مگر جیسے مجدد صاحب فرماتے ہیں نا، یہ ساری چیزیں کشف کرامت یہ تو اس رستے کے ٹافیز ہیں،
مٹھائیاں ہیں جو بچے کھیلنے کے اخروٹ بادام ہیں، حقیقت نہیں ہے۔ بہرحال حقیقت وہ حاصل کرنا، اس کے لیے کیا شرط ہے کہ اب جب بھی ہم ان اہل اللہ کے پاس جائیں، ان درویشوں کے پاس جائیں، تو اپنے قلب کو حقیقتاً محتاج بنا کے جائیں، خالی کر کے جائیں، ضرورت مند، ظاہری اور باطنی طور پہ اس کا اظہار کہ ہم ضرورت مند ہیں، تاکہ ان کو اس ہوگا کیا ہے جب ہم اس انداز میں جائیں گے۔ تو یہ تو دیکھو نا، کوئی بھی استاد جب طالب علم ظاہر بھی کرتا ہے، اپنی باڈی لینگویج سے بھی اظہار بھی کرتا ہے کہ جی میں سیکھنا چاہتا ہوں، آپ بڑے ہیں مجھے سکھا دیں، تو کیا ہوگا استاد کو نیچرلی، تاکہ ان کو اس پر شفقت آئے اور فیض پہنچانے کا راستہ کھل جائے۔ تو ظاہری بات ہے وہ بھی انسان ہے، وہ بھی دیکھیں ہاں یار یہ اخلاص کے ساتھ علم کی طلب کرنے آیا ہے، تو وہ بھی ان کا دل بھی اس بات پہ نرم پڑے گا۔ سیر آنا اور سیر جانا مزہ نہیں رکھتا، مطلب ہوتا ہے پیٹ بھرا، جب انسان بہت پیٹ بھرا آئے گا اور پیٹ بھرا چلے جائے، آپ مثال کے طور پہ کسی بہترین ریسٹورینٹ میں چلے گئے اور آپ کا پیٹ پہلے ہی بہت ہی سمجھو آپ کہتے ہیں بھرا ہوا ہے، تو وہاں آپ جا کے کوئی چیز آرڈر نہیں کرتے نا، کیونکہ آپ کہتے ہو میرا پیٹ تو پہلے ہی بھرا ہوا ہے۔ سپوز آپ نے جتنی کیپیسٹی ہے اس کا ڈبل کھانا کھایا ہوا ہے، اس وقت تو یہ عالم ہوتا ہے، آدمی کہتا ہے جی کھانے کو دیکھے بھی نہیں۔ بہرحال آپ دوستوں کے ساتھ ریسٹورینٹ میں چلے گئے تو آپ ان کو بولتے ہیں یار کمپنی کے لیے تو میں بیٹھ جاؤں گا، مگر تو وہ بھرا پیٹ آیا بھرا پیٹ چلا، اس ریسٹورینٹس میں کتنی اچھی ڈشیں ہوں گی وہ ایک بھی نہیں کھا پائے گا، مثال کے طور پہ۔ اور میں ایزی کر کے سمجھا رہا ہوں نا، سب سے وہ ریسٹورینٹ بوفے تھا، تو آپ خود بولتے ہیں، دوست بھی کہتے ہیں بھائی تو نے تو کھایا ہوا ہے، تو نے تو کچھ کھانا نہیں ہے، ایویں ہی 3000 روپے بوفے کا لگ جائے گا، اور آپ بھی کہتے ہو یار، تو وہاں جتنی ڈشز ہوتی ہیں اس سے فائدہ آپ نہیں اٹھا سکتے۔ میں صرف یہ اگزامپلس دے رہا ہوں تھوڑا ایزی کر کے سمجھانے کے لیے۔ تو حضرت کیا فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی مزہ نہیں رکھتا، کوئی فائدہ نہیں ہے کہ آپ پہلے ہی اپنا بھانڈا بھر کے لائیں اور اسی طرح واپس چلے جائیں، یعنی آپ نے کچھ حقیقت حاصل نہیں کیا۔ اور حضرت فرماتے ہیں شکمی یعنی بھرا ہوا پیٹ، بالکل جب پر یعنی بھر جانا اور شکم پیٹ، پرشکمی کا بیماری کے سوا کوئی پھل نہیں ہے، یعنی جب انسان اوور ایٹنگ کرتا ہے تو اس کا ریزلٹنٹ کیا ہوتا ہے؟ بیماری، اس کا رزلٹ بیماری ہے، انڈائجیشن ہے، پھر یا لوز موشنز ہو جائیں گے، وہ جی کل نہاری بہت کھا لی تھی، وہ جی پائے بہت کھا لیے تھے، فلاں 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 مرچیں بہت کھا لی تھی، ہارٹ برننگ ہو گئی۔ تو اوور ایٹنگ، اب یہ یہاں اس کی مثال مجدد صاحب یہ دے رہے ہیں۔ دوسرا، اور استغنا کا سرکشی کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے، استغنا پرواہ نہ کرنا، قدر نہ کرنا۔ ہمارا تو ہے نا ہاں ہاں پتہ ہے، بہت دیکھے اس جیسے، ہاں یہ باتیں یہ تو ہمیں پتہ ہے، اس بے پرواہ ہو جانا، نا قدری کر دینا۔ یہاں استغنا جس معنی میں لیا ہوا ہے نا، وہ ایک نا قدری یعنی بے پرواہی، بلکہ لاپرواہی، ایک تو بے پرواہی، ایک لاپرواہی ان دا نیگیٹو سینس۔ وہ کہتے ہیں یہ لاپرواہی جو ہے نا، اس کا سرکشی کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے، یہ جو اس کا رزلٹ ہوتا ہے وہ سرکشی ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے۔ حضرت خواجہ نقشبند قدس اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے، پہلے خستہ دل کی نیاز مندی اور اس کے بعد شکستہ دل کی توجہ درکار ہے، پس توجہ کے لیے نیاز مندی شرط ٹھہری، اسی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سرخیل سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے، ان کا ملفوظ نقل کرنے کہ پہلے خستہ دل کی نیاز مندی اور اس کے بعد شکستہ دل کی توجہ۔ شکستہ دل یعنی غمگین دل، یہ اس کی توجہ، یعنی پہلے خستہ دل کے ساتھ نیاز مندی کہ جی میں محتاج ہوں، اس کے بعد پھر متوجہ ہو کے، یعنی ایک شکستہ دل کیا کہتے ہیں، ایک دکھ بھرے دل سے جو ہے، پھر یعنی شکستہ کو اور کیسے کہیں گے، بہرحال ایک
ایک سوز والے دل کے ساتھ توجہ درکار ہے، یعنی پس توجہ کے لیے نیاز مندی شرط ٹھہری، اسی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اس وقت میں ایک طالب علم نے آ کر جب آپ کی جانب سفارش کی طلب کا اظہار کیا تو خیال آیا کہ چونکہ آپ کے صرف آنے کا بھی ایک حق ہے، پس اپنی جانب سے جہاں تک ممکن ہو حق ادا کرنا چاہیے، لہذا گزشتہ کے تدارک و تلافی کے غرض سے وقت و حال کے مطابق سے چند باتیں لکھ کر فقیر نے آپ کی طرف ارسال فرمائیں۔ واللہ سبحان الملہم للصواب والموافق للسداد، یعنی اور اللہ سبحانہ ہی بہتری کی جانب الہام کرنے والا اور راستی کی توفیق بخشنے والا ہے۔ یعنی حکیم صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ کسی ان کے طالب علم نے حضرت مجدد صاحب سے عرض کیا ہوگا کہ حکیم صاحب کی طرف میری کوئی سفارش کسی کام کی لکھ دیں، تو وہ سفارش کیونکہ اس طالب علم کے ہاتھ سے بھجوانی تھی، تو مجدد صاحب رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ بہرحال جو تشریف لائے اور پھر اس طرح ہماری نشست نہ ہو سکی اور فائدہ نہیں آپ کو پہنچ سکا، تو مگر بہرحال آپ کے آنے کا ایک حق تھا کہ آپ کو یہ فائدہ ملتا، تو وہ حق پہنچانے کی نیت سے اور یہ موقع بھی مل گیا ہے اس طرح، تو میں نے یہ چند نصیحتیں آپ کو چیزیں آپ کے علم میں لا رہا ہوں تاکہ آپ کو بہرحال فائدہ پہنچ جائے اور جہاں تک ہو سکے اس مجلس کا حق عطا ہو جائے، لہذا گزشتہ کے تدارک میں وہ تلافی کے غرض سے وقت و حال کے مطابق چند چیزیں لکھ دیں۔ آگے فرماتے ہیں، اے سعادت مند، جو چیز ہم پر اور تم پر لازم ہے وہ یہ ہے کہ اول کتاب و سنت کے مطابق اپنے عقائد کی تصحیح اس طرح کریں جس طرح کے علماء حق شکر اللہ تعالی سعیہم، یعنی اللہ تعالیٰ ان کی کوشش کو مشکور فرمائے، نے ان عقائد کو کتاب و سنت سے سمجھا اور اس سے عکس کیا، اس لیے کہ ہمارا اور آپ کا سمجھنا اگر ان بزرگواروں کے فہم کے مطابق نہ ہو تو وہ اعتبار سے ساکت ہے، کیونکہ ہر بدعتی اور گمراہ اپنے باطل احکام کو کتاب و سنت سے سمجھتا ہے اور وہاں سے عکس کرتا ہے۔ والحال وانہ لا یغنی من الحق شیئا، یعنی اور جبکہ ان سے حق کے بارے میں کسی طرح کا بھی نفع نہیں ہوتا۔ یعنی یہاں کیا مطلب ہے کہ پہلی چیز جو کرنی ہے نا، اپنے عقائد کو درست کرنا ہے اہل سنت والجماعت کے مطابق، یہ بہت ضروری ہے، سب سے پہلی چیز اہم ہے۔ اگر آپ کا عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے، عمارت کی فاؤنڈیشن ہی صحیح نہیں ہے، تو آپ وہ عمارت کتنی اونچی بنا دیں وہ عمارت قائم نہیں رہے گی، وہ پہلے ہوا کے جھونکے کے ساتھ وہ عمارت گر جائے گی کیونکہ فاؤنڈیشن صحیح نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے وہ تو کفر میں چلا جائے گا، جیسے یہ قادیانی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، باقی اگر اس نے داڑھی رکھ لی، مسلمانوں جیسا نام رکھا اور قرآن بھی پڑھ رہا ہے اور بظاہر نماز بھی پڑھ رہا ہے، مگر اب کیا ہے، عبادات بھی کر رہا ہے ایک طریقے سے، مگر کیونکہ اس کا عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ عبادت تو نصرانی بھی کر رہے ہیں، یہودی بھی کر رہے ہیں نا، مسئلہ کیا ہے؟ سب سے پہلا عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے۔ جب کسی نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مان لیا، عقیدہ ہی صحیح نہیں۔ ہمارا تو پہلا عقیدہ ہے لا الہ الا اللہ، پھر محمد رسول اللہ، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانا وہ مسلمان ہی نہیں۔ اب دیکھیں نا، عقیدے میں اگر کجی آ جائے، ڈیفیکٹ آ جائے تو انسان اسلام کے دائرے سے ہی نکل جاتا ہے۔ تو ہاؤ امپورٹنٹ یہ کتاب۔ پھر دوسرا نقطہ حضرت یہ فرماتے ہیں کہ اہم چیز یہ، اب آج کل بڑی مصیبت ہے
کہ کیونکہ ہم کالج یونیورسٹی میں تھوڑے پڑھ گئے تو ہم اپنے آپ کو ڈیڑھ ہوشیار سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ کسی چیز کو پڑھ لینے سے وہ سمجھ میں آ جاتی ہے. تو ہم عقیدہ خود جو ہے کتابوں سے پڑھتے ہیں، اس کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے، یا قرآن اور حدیث سے مسائل خود عکس کرنے کی کوشش کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہاں حضرت کیا کہہ رہے ہیں کہ عقیدہ ویسے ہوگا، اس کی انٹرپریٹیشن ویسے ہوگی جیسے اسلاف ائمہ کرام، علماء پرانے علماء کرام کر کے بتا کے گئے. آج میں نہیں انٹرپریٹیشن کروں گا کہ نہیں جی امام ابو حنیفہ کیوں کہتے ہیں کہ وضو سے ٹوٹ جاتا ہے، خون سے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. نہیں، مجھے تو لگتا ہے کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے، مجھے لگتا ہے، میری انٹرپریٹیشن یہ ہے. ارے میں نے حدیث میں یہ پڑھا ہے. آپ کو پتہ ہے حدیث مبارکہ صحیح بخاری میں آپ کو کئی احادیث مبارک ایسی ملیں گی کہ جو بالکل ایک دوسرے کے تضاد میں ہیں. مثلا یہ بھی حدیث آپ کو ملے گی کہ امام اگر بیٹھ کے نماز پڑھے تو پیچھے پوری جماعت بیٹھ کے نماز پڑھے. یہ بھی ملے گی کہ نہیں امام بیٹھے کے نماز پڑھے تو پیچھے کھڑے ہو کے ملے. تو کیا ہے، آپ کیوں عمل کریں گے اور کس پہ عمل کریں گے؟ بھائی ایک حکم آیا، بعد میں وہ منسوخ ہو گیا، مگر وہ عمل بھی ہوا، صحابہ سے روایت بھی ہوئی اور اوتھینٹک تھی. تو جیسے وہ روایت بھی پوری ہوئی، عمل بھی اس پہ پورا ہوا، تو حدیث مبارک صحیح حدیث ہو گئی. بالکل ایک صحابی نے خود کہا کہ جی ہم نے ایسی نماز پڑھی، بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد مگر وہ ایک حکم پھر منسوخ ہو گیا. اب ایک عام آدمی مجھ جیسا جس نے بس انگریزی کے 2 لفظ پڑھ لیے ہیں، اردو پڑھ لیا ہے اور 4-6 کتابیں پڑھ لی ہیں، کچھ تفاسیر پڑھ لی، تو اب یہ انٹرپریٹیشن کیا کروں گا، کیوں کروں گا؟ پھر دوسری بات ہے ہم تو پڑھتے ہیں ترجمہ اردو میں یا انگلش میں. عربی میں تو زیر زبر پیش سے معنی ہی لفظ کے تبدیل ہو جاتے ہیں. تو یہاں کیا ضروری ہے؟ جیسے ہم میڈیکل سائنس کی ساری کتابیں موجود ہوتی ہیں، پھر ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. کیوں؟ پڑھیے نا ساری میڈیکل سائنس کی کتابیں. ہم کیوں جاتے ہیں؟ کنسلٹنٹ کے پاس جاتے ہیں، اس کو 5,000 روپے فیس بھی دیتے ہیں، اس کے 2 گھنٹے باہر انتظار بھی کرتے ہیں. بھائی جانے کی کیا ضرورت ہے نا ساری کتابیں خود عکس کرو. نہیں ہے، پتہ ہے ساری چیزیں ہیں. وہاں جا کے کیا ہوتا ہے دیکھیں، جو مدرس صاحب ہیں وہاں جا کے ہم اپنی عاجزی ظاہر کرتے ہیں، ڈاکٹر صاحب یہ سب ہو گیا اور میں تکلیف میں ہوں، میری مدد کیجیے. اور پھر وہ اپنا علم عطا کرتا ہے. وہ کہتا ہے اچھا یہ گولی لینی ہے مگر دن میں یہ کھانے کے بیچ میں لینی ہے، یہ کھانے کے بعد لینی ہے. اس کی تاثیر آپ اگر کھانے کے بیچ میں کیوں ڈاکٹر صاحب؟ وہ کہ بھائی اگر کھانے کے، میری سمجھ میں تو آتی کھانے کے بیچ میں تو اس کا اثر نہیں ہوگا، مجھے لگتا ہے بعد میں کھاؤں. نہیں، وہ کہے گا نہیں بیچ میں کھانے سے تمہیں فلاں چیز ہوگی اور فلاں چیز نہیں ہوگی. وہ ڈاکٹر ہے، وہ جانتا ہے. اس نے اور آگے وہ کیسے جانتا ہے؟ ماں کی پیٹ سے نہیں جان کے آیا تھا، اس نے اس پہ زندگی کھپائی ہے تب جا کے جانتا. تو ہمارے ائمہ کرام انہوں نے اپنی زندگیاں کھپائی ہیں قرآن اور حدیث کو پڑھنے میں، اس کو سمجھنے میں، مسائل نکالنے میں زندگیاں کھپائی ہیں. تو اب یہاں کیا ہے کہ ہمیں جو اپنا عقیدہ ہے وہ صرف چند کتابوں سے نہیں، اپنے عقیدہ ہم یعنی پڑھے بھی اور پھر اس کو ٹٹولیں کہ ہمارے جو اکابر تھے کیا وہ اس عقیدے کو ویریفائی کرتے ہیں کہ نہیں، عقیدہ صحیح ہے کہ نہیں. اگر اس سے ہماری معاوضت نہیں آتی، سملیرٹی نہیں آتی، تو دیٹ مینز ہم غلط ہیں، وہ تو صحیح تھے، وہ تو پکا ٹکا ہے. تو یہ بہت، کیونکہ ہر بدعتی بھی آج کیا کہتا ہے جی میں تو قرآن سنت پہ عمل کر رہا ہوں اور کر بدعت رہا ہے. اب اس کا طریقہ کیا ہے کہ بھائی اس بینچ مارک جو ہے، لٹمس ٹیسٹ یہ کہ آپ اس بات کو دیکھیں کہ کیا ہمارے ائمہ کرام اس کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے تھے. تو وہ جب تک سب سے پہلی چیز اہم ہے کہ اپنے عقیدے کو درست کیجئے، علماء سے جا کے عقیدہ سیکھیے کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے. دس از ویری امپورٹنٹ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے بارے میں لوگوں کو پتہ نہیں، یہ عقیدہ ہے حیات النبی. ٹھیک ہے،
اس طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے علم میں ہی نہیں ہے. تو بھائی سیکھنی نہیں ہے، مگر کس سے سیکھنی؟ جو صاحب علم ہو. اور آج بھی آپ جب علماء کرام کے پاس جاتے ہیں تو وہ اپنی بات نہیں بتاتے، وہ یہ بتائیں گے کہ جی قرآن اور حدیث میں یہ ہے، اور اس کی تشریح میں، انٹرپریٹیشن میں ہمارے اسلاف نے، ابن حجر عسقلانی نے یہ کہا، اور ابن عربی رحمۃ اللہ نے یہ کہا، اور امام ابو حنیفہ نے یہ کہا، اور فلانا نے یہ کہا، تو یہ مسئلہ صحیح. تو سب سے پہلی چیزیں آپ کو یاد ہوگا، ہم نے پچھلے سال ہمارے مولانا خرم صاحب نے عقائد کے اوپر پوری نشستیں کروائی تھیں. تو بہرحال یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنا عقیدہ جا کے علماء کرام سے سیکھیں تاکہ شرک اور بدعت سے محفوظ رہیں. دوسری چیز کیا فرما رہے ہیں؟ سیکھنے کی شرعی احکام، مثلا حلال و حرام اور فرض واجب کا علم حاصل کرنا. تیسرا، اس علم کے مطابق عمل کرنا. اور چوتھا، تصفیہ و تزکیے کا طریقہ جو صوفیاء کرام قدس اللہ تعالی اسرارہم سے مخصوص ہے. پس جب تک عقائد کی تصحیح نہ کرے، پوائنٹ 1 اپنے عقیدے کو صحیح کریں. پوائنٹ 2 شرعی احکام کا علم، جب تک عقائد صحیح نہیں ہوں گے شرعی احکام کا علم فائدہ کچھ نہیں دے گا. نالج ہے، جیسے میں نے کہا، عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے اللہ کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، جنت جہنم کے بارے میں عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے، تو اب اس کو شرعی احکام کیا فائدہ دیں گے؟ ایک آدمی اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانتا، ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ ایک ہے. اللہ کیسا ہے؟ ہم کہتے ہیں ایسا ہی ہے جیسے اس کی شان ہے، کہ وہ خود جانتا ہے. اب کوئی آدمی منسوب کرے کہ نہیں اللہ کے ہاتھ ہیں اور پیر ہیں اور فلانا ہے، بھائی وہ کیسا ہے؟ اللہ پاک جہاں قرآن میں ذکر بھی کرتے ہیں، وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اللہ کا چہرہ رہ جائے، کیسا ہے بس وہی جانتا، ہم نہیں جانتے، کوئی منسوب نہیں. تو اگر عقیدہ ہی غلط ہے تو احکام شریعت 1000 کر لے، خدا کے ساتھ شرک کر رہے 1000 احکام پہ عمل کر لے، فائدہ نہیں. اور جب تک یہ دونوں متحقق نہ ہو جائیں، یعنی عقیدہ بھی صحیح، علم شریعت بھی صحیح، جب تک یہ دونوں نہیں ہوں گے عمل نفع نہیں دے گا، بات واضح ہے. اور جب تک یہ تینوں میسر نہ ہو جائیں تصفیہ و تزکیے کا حاصل ہونا مشکل ہے. دیکھیں جب تک آپ کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، علم صحیح، عقیدہ صحیح جب تک نہیں، علم صحیح نہیں ہے، اور عمل سب تک صحیح نہیں ہے، تب تک آپ یہ اخلاص والے پوائنٹ پہ نہیں پہنچتے. کیونکہ اگر آپ نماز پڑھ ہی نہیں رہے، چلے آپ کا عقیدہ صحیح ہے، نماز کے بارے میں علم بھی صحیح تھا، اور مگر نماز پڑھ نہیں رہے، عمل نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ یہ ہوگا کہ پھر آپ کہیں گے اخلاص، میرے میں تو بڑا اخلاص ہے. کہاں سے اخلاص ہے؟ عمل ہی نہیں تھا، چین بریک ہو گیا نا. ایک عقیدے کے بعد کسی عمل کا علم ہوتا ہے، پھر اس کا عمل ہوتا ہے، پھر اس میں اخلاص آتا ہے، عمل وجود میں آتا ہے. پھر آپ نے نماز پڑھی، آپ نے صدقہ دیا، آپ نے زکوٰۃ دی، پھر اس میں اخلاص آئے گا. آپ زکوٰۃ ہی نہیں دے رہے، عمل ہی نہیں کر رہے، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ جی اخلاص ہے مجھ میں، یا اب میں اخلاص چاہتا ہوں. بھائی اخلاص کے لیے عمل بھی لازمی ہے. ان 4 اراکین اور ان کی تکمیلات اور مکملات، جیسے کہ سنت فرض کو کامل کرتی ہے، کے بعد جو کچھ ہے وہ فضول اور لا یعنی کے دائرے میں ہے. اور پھر ایک ترجمہ ہے، یعنی یہ چیز آدمی کے حسن اسلام میں سے ہے کہ وہ لا یعنی بےہودہ باتوں کو ترک کر دے اور مفید باتوں میں مشغول ہو. والسلام علی من تبع الہدی والتزم متابع المصطفیٰ علیہ وعلی آلہ والصلاۃ والسلام الطیبات. اور اس شخص کو سلامتی نصیب ہو جو ہدایت کی بات مانے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو لازم پکڑے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو ان 4 چیزوں کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی، حاصل کرنے کی، عقائد، علم شریعت، اس پہ عمل
اور پھر اخلاص، تزکیہ و تصفیہ کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔